یہ مادر پدر آزادی نہیں ہے. آپ جو مرضی نہیں لکھ سکتے, کسی کی مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے, دوست ممالک کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ پاکستان میں کچھ اداروں کے بارے میں, شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو کچھ حدود و قیود ہیں اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اظہار رائے کی آزادی کے لیے ہمیں ان فورمز کو بڑی احتیاط سے اور ان تمام کنڈیشنز کے ساتھ استعمال کرنا ہے جو کہ آئین میں دی گئی. اور یہ کنڈیشن صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں اظہار رائے کی آزادی مادر پدر آزادی نہیں ہے, بلکہ کچھ نہ کچھ اس پہ کنڈیشن ضرور ہوتی ہے. اور اسی طرح جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو مغرب میں بھی کچھ ممالک ایسے ہیں جو سرٹن میڈیا پلیٹ فارم کو یا بین کر دیتے ہیں, بلاک کر دیتے ہیں, کیونکہ جہاں پر ان کے ملک کی خود مختاری یا ان کے انٹرسٹ آتے ہیں تو اس پر وہ کوئی دریغ نہیں کرتے. پاکستان میں کوشش کی جاتی ہے کہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اپنا آپریٹ کر سکیں آزادی کے ساتھ, اور پاکستان میں جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی کسی صورت یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. مگر چند کنڈیشنز میں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں. پی ٹی آئی بہت دیر سے سوشل میڈیا پر جو ایک سلیکٹیو نیریٹیوز اور خاص قسم کا پروپیگنڈا جو ہے اس کے لیے استعمال کرتی ہے, اور اس میں سے زیادہ تر جو ٹرینڈز ہیں, جو ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں, جو ہیش ٹیگز بنائے جاتے ہیں, وہ آرگینک نہیں ہیں. یعنی آرگینک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی لوگ اپنی مرضی سے اس میں شامل نہیں ہو رہے, بلکہ وہ چند کمپنیز کو وہ ٹرینڈ اور وہ ہیش ٹیگز کی بولی لگا کر بیچے جاتے ہیں. پھر وہ ان ہیش ٹیگز اور ٹرینڈز کی قیمت لیتے ہیں. ایک ایک ٹویٹ, ایک ایک میسج کا پر میسج اس کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں, اور وہ ٹرینڈ جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. میں ابھی آپ کو کچھ دستاویزی ثبوت بھی اس میں فراہم کیے جائیں گے. اس کے ساتھ جو ٹویٹر ہے اس نے ایک نیا فیچر متعارف کروایا ہے کہ اب آپ کسی بھی اکاؤنٹ کا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. وہ بھی آپ کے سامنے دستاویزی ثبوت رکھے جائیں گے کہ کتنے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے ٹرینڈ بناتے ہیں, اور وہ پاکستان سے باہر سے ایسے ممالک بھی آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے دشمن سمجھے جاتے ہیں. اس میں انہی ٹرینڈ بنانے والوں میں ایسے اکاؤنٹس بھی ہیں جو اکاؤنٹس ٹی ٹی پی اور پاکستان میں بی ایل اے کی جو کارروائیاں ہیں اس کو بھی ٹرینڈ بنانے میں شامل ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اسی ٹویٹر سے, اسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے لے کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جسے یہ استعمال کر رہے ہیں. اس میں کوئی کہا جاتا ہے کوئی سرکاری شواہد نہیں ہے, یہ وہ شواہد ہیں جو کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے خود دیے ہیں یا وہاں جا کے دیکھے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ 3-4 چیزوں کی جو دستاویزی ثبوت ہیں وہ ویڈیو کی شکل میں رکھ رہا ہوں کہ کس طرح ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں, بیچے جاتے ہیں ٹرینڈ. اس کے بعد واٹس ایپ گروپس میں انسٹرکشنز جاتی ہیں, 50 روپے, 100 روپے, 10 سینٹ, 2 سینٹ, کتنی قیمت ایک ٹویٹ اور ایک میسج کی لگتی ہے. اس کو پھر کتنی دفعہ ایک اکاؤنٹ 50 سے لے کے 500 دفعہ اسے اسی پر میسج کرتا ہے. اور وہ اکاؤنٹس جو ہیں اس کا اوریجن کیا ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ اس کا اوریجن پاکستان میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. زیادہ تر وہ اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ ہوتے ہیں, اور وہ آپریٹ کرنے والے نہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں نہ کو وہ سیاسی ہیں, وہ کمپنیز کے اکاؤنٹ ہیں, وہ جعلی ناموں سے بنائے گئے ہیں,
وہ خواتین کے نام سے، نیوز ایجنسیز کے نام پر، اسی طرح کچھ اور چیزیں بنائے جاتے ہیں. وہاں سے پھر یہ ٹرینڈز پروموٹ کرنے کے لیے ایک ایک دن میں 500 میسج ایک ایک اکاؤنٹ کرتا ہے، اور ہر جو ایک ٹویٹ یا میسج ہے اس کی پرائس ہے. یہ ساری چیزیں میں ابھی آپ کے سامنے یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ ابھی دیکھیں گے. یہ ابھی آپ نے ایک پوری دستاویز دیکھی. اس میں جتنی بھی چیزیں تھیں یہ کوئی سرکاری ثبوت نہیں ہے، یہ بلکہ وہ ایویڈنس ہے جو اسی میڈیا پلیٹ فارم سے لی گئی ہے جو یہ استعمال کرتے ہیں. اس میں بہت ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ان واٹس ایپ گروپس کی ہے جو بنتے ہیں ایک ٹرینڈ کے لیے، پھر ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ پتہ نہ چل سکے کہ کس کس جگہ پر کس کس ملک میں کس کس کو کیا کیا انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، پیسے کتنے ایک ٹرینڈ کے ایک ٹویٹ کے دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک نیا واٹس ایپ گروپ بنایا جاتا ہے جس میں لوگ شامل کیے جاتے ہیں. پھر اس میں کمپنیز ہیں ڈیفرنٹ جنہوں نے ڈیفرنٹ ناموں سے اکاؤنٹس بنائے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں بڑا واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے اسی اکاؤنٹ کا نام کچھ اور تھا، پھر اس اکاؤنٹ کا نام چینج کر کے کچھ اور رکھ دیا جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں. جو کے پی کے کا اکاؤنٹ ہے وہ کے پی کے سے نہیں، نارتھ امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے، ساؤتھ ایشیا سے، یہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح ان کے باقی اکاؤنٹس. تو جو میں چند چیزیں کہی ہیں کہ ان کے ٹرینڈز، ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز وہ آرگینک نہیں ہیں، وہ نیچرل نہیں ہیں، بلکہ وہ پیڈ ہیں. کمپنیز کے تھرو پیڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ہائر کر کے کیا جاتا ہے، اور یہ پورے کا پورا ٹھیکہ دیا جاتا ہے کہ یہ ٹرینڈ بنانے کے لیے مختلف کمپنیز کو جو کہ باہر بیٹھی ہیں. یہی کمپنیز ٹرینڈ دنیا میں کسی بھی پرپس کے لیے بنا سکتے ہیں. اور اسی میں اس طرح کے اکاؤنٹس بھی ہیں جو ٹی ٹی پی کے لیے بھی ٹرینڈ بناتے ہیں، بی ایل اے کے لیے بھی بناتے ہیں، اور اسی طرح اسرائیل کے حق میں بنانے والے ٹرینڈز بھی انہی ناموں کے ساتھ یہی لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیش ٹیگ کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں وہ ان کے لیے بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ کمپنیز کے اکاؤنٹ ہیں، یہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں. یہ اکاؤنٹس کوئی خواتین، کوئی نیوز ایجنسیز، کوئی کسی صوبے شہر کے نام سے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ سارے فیک ہیں. تو اس بات پہ یہ انتباہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی ان کی پالیسی کے خلاف ہے، ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے اگینسٹ ہے. وہ بھی اس پہ گاہے بگاہے اکاؤنٹس بند کرتے ہیں یا مزید اس پہ ایکشن لیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیز جو لوگ کر رہے ہیں، بہت ساری انفارمیشن ہمارے پاس آ چکی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو قانونی ایکشن یا کرمنل کیسز کا سامنا کرنا پڑے. ان کو انتباہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ چند پیسوں کے لیے ایسے ٹرینڈز کا حصہ بنتے ہیں جو کہ ملک کے اگینسٹ جاتے ہیں تو نہ کریں، نہیں تو کسی وقت آپ کو قانونی کارروائی فیس کرنی پڑ رہی ہے. بہت شکریہ. اچھا سر، یہ جو آپ نے انتباہ کیا ہے اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے؟ کب تک آپ ان ایکشن آئیں گے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہول ایکسرسائز ہے آپ کے اسیسمنٹ میں اس پہ کتنی انویسٹمنٹ انوالو ہے اور یہ کیپٹل کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیے، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں اس کے ٹرینڈز جو ہیں وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئی کمپنیز اسے رن کرتی ہیں. پیسے پاکستان میں روپیوں کے حساب سے، یہ کچھ واٹس ایپ ہم نے میسج دکھائیں کہ 100 روپیہ ایک ٹویٹ کا ملے گا. اسی طرح ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ ان کمپنیز کو ڈالرز میں پیمنٹ کی جاتی ہے کہ وہ ٹرینڈ بنائیں گی. اور یہ بہت ساری فنڈنگ جو ہے یہ ان کی بیرون ملک جو فنڈنگ ہے وہاں سے ہی ٹرانسفر کی جاتی ہے. پاکستان میں ٹرینڈ جو ہیں جو ہم نے انالیسس کیا ہے اس میں پاکستان کے لوگ نہ ہونے کے برابر شامل ہیں. جتنے بھی یہ ایک سلیکٹیو نیریٹیوز اور جھوٹا بیانیہ بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں اس میں پاکستانی کم، باہر کی کمپنیز اور فیک اکاؤنٹ زیادہ ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، اس میں جتنی اکاؤنٹس
اکاؤنٹس ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے بنائی گئی ہیں یا غیر ملکی کوئی دہشت گردانہ طور پر یہ بنائی گئی ہیں، یا آپ نے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے رابطہ کیا کہ اس حوالے سے؟ دیکھیے ایک تو کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تو جی بڑے آرگینک ہیں، بڑے ریئل ہیں، لوگ خود اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہم نے آپ کو ایویڈنس دکھائی ہے کہ اس میں لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. ایک ایک آدمی 300 ٹویٹس کرتا ہے. یعنی آپ کو یہ بھی دکھایا ہے کہ ایک ٹویٹ اور اس کے ساتھ وہ نمبر بھی لگا ہوا ہے، کیونکہ اسے لکھا پڑا جاتا ہے 26 نمبر، 27 نمبر، 28 نمبر. وہ غلطی سے آپ کو پتا ہے جب اس طرح کے کام کریں تو وہ ایویڈنس رہ جاتی ہے. پھر یہ ساری کچھ کمپنیز ہیں جو بیرون ملک بیٹھی ہیں، وہ اکاؤنٹ کا نام چینج کر لیتی ہیں حالات کے مطابق. جس سے بھی انہوں نے کام کرنا ہو، جس سے پیسے لیے ہوں، وہ پرانا اکاؤنٹ کا نام اور ہوگا، وہ کوئی نارتھ امریکہ کا کوئی نام ہوگا، اور اچانک سے وہ پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی ہو جائے گا. اسی طرح کچھ کینیڈا میں. تو یہ بہت ساری جگہ پر ایک کمپنیز ہیں جنہوں نے فیک اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں. ان اکاؤنٹس کو وہ ٹرینڈ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر لوگ ہیں اور باہر بھی ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے کر ٹرینڈ بنانے کے لیے ٹویٹس کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے کمپنیز کا ذکر کیا، تو یہ کمپنیز کا اگر نام مینشن کر دیں کہ کون سی کمپنیز ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ان فیوچر ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن جو ہے وہ آپ کے پلان کا حصہ ہے. ساتھ ہی ساتھ چونکہ امپیکٹ جو ہے اس پاکستان کے اوپر پڑ رہا ہے، جیسے اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ عادل راجہ کی حوالگی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا گیا برطانیہ سے. تو کیا یہ لوگ جو اس ٹرینڈ کا حصہ بن رہے ہیں اور یہ جو کمپنیز ہیں، کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی اسٹرکٹ ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا؟ ان کمپنیز کے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ اس طرح کے ٹرینڈز جو ہیں وہ کیوں پاکستان کے خلاف چلا رہی ہیں اور اس کا حصہ بن رہے ہیں؟ اور یہ جو لوگ ہیں کیا ان کے خلاف بھی کوئی فردر آگے جو ہے وہ قانونی کارروائی یا نوٹسز جاری کرنے کا کوئی پلان آپ کا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ بہت کم ریئل اکاؤنٹس ہیں، زیادہ تر اکاؤنٹس فیک اکاؤنٹس ہیں. اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ پرائیویسی لاز کی وجہ سے نہ آئی پی ایڈریس دیتے ہیں، نہ صحیح اونر کی ڈیٹیلز دیتے ہیں. اور ہم انہیں گزارش کرتے ہیں کہ یہ ان کے لاز اور ان کی جو گائیڈ لائنس ہیں، جو ان کی سوشل ایک کمیونٹی گائیڈ لائنس ہیں، اس کی بھی خلاف ورزی ہے. تو ہم اس کے بہت سارے کئی لوگ ذاتی حیثیت سے رپورٹ کرتے ہیں. ہماری جو ادارے ہیں وہ بھی آئی ٹی منسٹری اور جو ادارے ہیں وہ بھی رپورٹ کرتے ہیں. کچھ اکاؤنٹ ضرور بند ہو جاتے ہیں، لیکن لارجر یہ اکاؤنٹس بند نہیں ہوتے. اور یہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ٹویٹر کو ایک دفعہ کسی اور نے خریدا تھا تو بہت لاکھوں کروڑوں اکاؤنٹ کم ہو گئے تھے اور کہا گیا تھا یہ فیک اکاؤنٹس ہیں، اور یہ ابھی بھی موجود ہیں اس طرح کے. تو یہ والے کمپنیز کو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی گائیڈ لائنس اور اپنے جو ایس او پیز ہے اس پہ عمل درآمد کروائیں، تاکہ اس طرح کے پیڈ اکاؤنٹس، ایک ایسے اکاؤنٹ جس کی کمیونٹی گائیڈ لائنس کے اگینسٹ ہیں، وہ نہ بن سکیں. صاحب یہ بتا دیں کہ فیک اکاؤنٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو فیک اکاؤنٹ سے جو آسٹریلیا والا معاملہ ہے نوید اکرم کا، وہ بھی بہت زیادہ پھیلایا گیا کہ وہ پاکستانی، اگرچہ آسٹریلوی حکومت کی طرف سے اس وجہ سے کوئی تصدیق نہیں کی. آپ کیونکہ اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر بھی ہیں، تو آپ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ نوید اکرم کے حوالے سے کیا حقائق ہیں. دیکھیے ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں ہے. اگر کوئی ایسی موفا جو ہے اس پہ بات کرے گا. فی الحال پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. پاکستان کسی بھی قسم کی دہشت گردی دنیا میں کسی بھی جگہ ہو اس کو ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں. ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں اور ہمیں اس درد اور اس کا احساس ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے، اور ہم تو اس سے بہت دیر سے لڑ رہے ہیں، پوری دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں. اور ہمیں مل کے دہشت گردی کی واردات، وہ کوئی سڈنی میں ہو یا لندن، اس کا بھی جتنا چرچا یا غم یا دکھ ہوتا ہے اتنی ہی لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں ہونے والی کا بھی دنیا کو ہونا چاہیے. کیونکہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں، کوئی اس کا ملک نہیں ہے. اس کا کام دہشت پھیلانا اور اس طرح کے واقعات کبھی کسی جگہ مذہب کا استعمال کر کے، کسی جگہ لسانیت کا استعمال کر کے کرنا ہے. اس کو ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں اور عملی طور پہ ہم دنیا میں دہشت گردوں کے خلاف
सबसे पहली साफ में खड़े। थैंक यू। सर, कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल सब्जेक्ट, ये बताइए कि गवर्नमेंट क्या एक्शंस कंटेम्पलेट कर रही है टू फोरस्टॉल दिस एक्सरसाइज जो अभी आपने हमें बताया? देखिए एक्शंस तो ऑलरेडी हमारे पास जो लॉज हैं उसमें कुछ तो इनिशिएट कर दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर लोगों की सर की कीमत लगा दी जाती है, या लोगों के प्राइवेट उनके घरों की एड्रेस देकर उन पर हमला करने के लिए लोगों को उभारा जाता है। यहाँ पर किसी की बहन बेटी का सिर्फ सियासी मुखालफत में ऐसी वीडियोज़ लगाकर, फेक वीडियोज़ लगाकर इज़्ज़त उछाल दी जाती है। तो ये तो बेशुमार, और यहाँ पर जो अहम तरीन ओहदों पर लोग हैं उनके नाम के साथ मंसूब करके कई ख़बरें बना दी जाती हैं। बहुत सारे एक्शन ज़रूर हुए हैं इसमें, हमने जो हमारा कानून के तहत हमने किए हैं, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद खुसूसन ये बताना था कि ये सब कुछ किसी पॉपुलैरिटी के तहत नहीं हो रहा, ये लोग नहीं कर रहे, ये आम आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें एक ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म है, और वो मैकेनिज़्म है जो पैसों पे चलता है, वो मैकेनिज़्म है जो कंपनी चलाती हैं, वो मैकेनिज़्म है जो जाली अकाउंट से दुनिया भर से ऑपरेट किया जाता है, और वो इसी मैकेनिज़्म से BLA को भी कई सपोर्ट करते हैं, कोई TTP को करते हैं, कोई इसराइल को करते हैं, और उनका कोई तल्लक इससे नहीं है कि वो PTI से। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, इसके लिए हमने पहले भी दुनिया को जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी ऑन बोर्ड किया है, और जिन ममालिक से ऑपरेट हो रहा है हम कोशिश करेंगे कि जिन ममालिक से ऑपरेट हो रहा है उन्हें भी हम लिख कर भेज सकें कि इन पर कार्रवाई की जाए। थैंक यू वेरी मच।